أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا شخص قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر عمل کی اہمیت بھی بیان کی اور اس کے لیے احکامات بھی بیان کیے۔ اس حدیث شریف میں مسلمان تاجر کی اوصاف بیان کیے ہیں کہ مسلمان تاجر دو صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی تجارت اور اس کا کاروبار سچائی پر مبنی ہوتا ہے، وہ کسی مسلمان کے ساتھ دروغگوئی اور جو ہے غلط بیانی نہیں کرتا، سچائی اور راست بازی کو اپنا نصب العین بنا کر زندگی گزارتا۔ اور دوسرا وہ امانت دار اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور کسی کے لیے دھوکہ نہیں کرتا۔ ان دو صفات کے ساتھ پوری کی پوری اسلامی تجارت کی بنیاد انہی اصولوں پر ہے کہ سچائی ہو، غلط بیانی نہ ہو، حق گوئی ہو، چیز کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو عیب بیان کر دیا جائے، کمی ہے تو بیان کر دی جائے، اور اگر خلاف واقع ہو تو وہ بیع صحیح نہیں، اس چیز کو انکار کر دیا جائے، اور دوسرا کسی مسلمان کو دھوکہ دہی نہ ہو۔ کل ہی تجارت کی سچی تجارت جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے موافق ہے، وہ ان دو صفات پر مبنی ہونی چاہیے، اور یہی اسلامی تجارت کا اصول ہے جو برکت والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت کا پیش اختیار کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت کے تجارت میں رکھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا جنت میں۔ اس کو ان کی رفاقت ملے گی، انبیاء کی تو اس وجہ سے کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی، صدیقین کی رفاقت اس وجہ سے کہ اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی، شہداء کی رفاقت اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور شریعت کے احکامات کو سچا سمجھتے ہوئے بطور عملی گواہ کی تجارت کرتا ہے۔ تو تجارت اللہ کا حکم ہے، مسلمان کو تجارت کرنی بھی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ جہاں یہ شرط مفقود، وہاں وہ تجارت غیر پسندیدہ، غیر مستحسن اور بے برکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔